دنیا میں 4 دفعہ وقت رک گیا تھا، جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، جب حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی، جب بی بی فاطمہ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے، جب حضرت علی کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جو آپ کا مستحق نہیں ہوتا۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 5 فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو اور دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث سن کر آگے بڑھائے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان سے باہر سے تو کچھ نہیں بگڑتا مگر اندر سب مٹی ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی، اس لیے زندگی کو غنیمت جانیں۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کرتی، اس طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس کے آگے وہ بیکار ہے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھلانے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔